دوسرا سوال محمد ادریس رضا کی طرف سے ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ زید کے گھر والے جیسے چچا بڑے ابو کی رشتہ داری وہابیوں سے ہے اور وہابیوں کا ان کے گھر آنا جانا ہے. زید کے منع کرنے اور سمجھانے پر بھی وہ نہیں مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر تم کو ان سے رشتہ داری نہیں رکھنی ہے تو مت رکھو، لیکن ہم ان سے رشتہ نہیں چھوڑ سکتے. زید میں اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر رہ سکے. اب اس مسئلے پر زید کو کیا کرنا چاہیے؟ حضور رہنمائی فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بد مذہبوں سے تعلقات کا رکھنا یہ حرام ہے. قرآن عظیم کی کئی آیتیں ہیں. لا تقعد بعد الذکری مع القوم الظالمین، لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، لا تجد قوما یؤمنون باللہ وبالیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ. اور اس کے علاوہ بھی کئی آیتیں اور ہیں اور احادیث بھی اس سلسلے میں کہ بد مذہبوں سے دوستانہ آمد و رفت کی راہ و رسم کا برقرار رکھنا یہ سب ناجائز و حرام ہے. مگر یہ سائل اپنے طور پر اس کے سوال سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے طور پر ان بد مذہبوں سے اپنا نہ کوئی رابطہ تعلق نہ آمد و رفت رکھتا ہے جو اس کے والد یا چچا وغیرہ بد مذہبوں سے جو تعلق رکھتے ہیں، بلکہ سوال سے یہ بھی حاضر ہے کہ غالباً وہ بیزار ہے اس سے. اب رہ گیا کہ وہ استطاعت نہیں رکھتا، تو اس استطاعت کی یعنی ان سے الگ ہونے کی استطاعت نہیں رکھتا. اب اس کی کیا تشریح ہے یہ مجھے انہوں نے نہیں بتائی. اگر استطاعت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے رہنے سہنے کھانے پینے اور ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے کوئی ذریعہ اس کے پاس نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وہ اپنے والد چچا اور جو بھی اس کے گھر کے لوگ بد مذہبوں سے تعلق رکھتے ہیں ان کے اس فعل سے بیزار رہے، بیزاری کا اظہار کرے. البتہ ان لوگوں کے یعنی اپنے والدین کے گھر میں رہ سکتا ہے، مگر یہاں بھی وہی شرط ہے کہ والدین ان بد مذہبوں کی بد مذہبی اگر حد کفر تک پہنچی ہوئی ہو تو ان کو کافر جانتے ہوں تب، ورنہ پھر اس کو اپنا الگ کوئی انتظام کسی صورت کرنا پڑے گا. رزاق اللہ تعالی ہے، وہی مسبب الاسباب ہے. کوشش کرے اس بات کی کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو، اپنی حاجت روائی خود کر سکے. واللہ تعالی عالم بالصواب.